نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. اس کے اوپر اگر بیان کیا جائے تو پورے سال کے سارے جمعے لگ جائیں گے، لیکن وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے جو آقا کریم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے ہیں. میں نے بتایا نا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، تاکہ کسی بندے کا یہ خیال نہ گزرے کہ کہیں یہ چھوٹا عمل تو نہیں ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اس عمل کا ذکر کیا، نماز کا حکم دیا، رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تمہارا رب بھی نماز پڑھتا ہے تم نماز پڑھو. زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ نہ فرمایا کہ تمہارا رب بھی زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ دو. حج کا حکم دیا، یہ نہ فرمایا کہ تمہارا رب بھی حج کرتا ہے تم حج کرو. وہ تھی تو ساری باتیں، وہ سارے ذکر اللہ کے تھے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، لیکن واحد ذکر ہے وہ درود پاک کا ذکر ہے. رب تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، کہا کہ درود وہ ہے کہ جو میں بھی بھیجتا ہوں، اور صرف میں نہیں بھیجتا، ساتوں آسمان کے سارے فرشتے بھیجتے ہیں. کہا کہ اب اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں رہنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، درود پاک کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سیم یہی سیغے ہیں. یہاں پہ فرمایا صلو علیہ وسلمو، امر کا سیغہ ہے، صلو تم درود پڑھو، وسلمو تم صلات پڑھو. سیم یہی سیغے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ایک اور چیز کے بارے میں ہے. وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلو وشربو، صلو کلو، وسلمو وشربو. سیم سیغے ہیں، وہ بھی دونوں سیغے امر کے ہیں، یہ بھی دونوں سیغے امر کے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ پیو. پہلے فرما دیا کہ خون جو ہے یہ حرام ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے. سور کا گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شراب کے بارے میں بتایا، جوئے کے بارے میں بتایا، ان کی جتنی کمائیاں ہیں یہ حرام ہیں. وہ ساری چیزیں غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کر دیا گیا، حلال بھی تھا حرام ہو گیا، حرام جو تھا وہ تو ویسے ہی حرام. حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا یہ فلاں فلاں جانور ہیں، وہ فلاں فلاں پرندے ہیں جن کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، یہ حرام ہیں، یہ نہیں آپ کھا سکتے، نہ ان کا دودھ پی سکتے ہیں، نہ ان کو دوا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ موت کا مسئلہ بن جائے. وہ رب تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. جب حرام چیزیں ساری بیان کر دی، پیچھے حلال رہ گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا بھئی کب کھائیں کب نہ کھائیں. وہاں تو صبح بھی کھا کے نکلتے ہیں، اسکول میں جا کے، آفس میں جا کے، بازار میں جا کے بھی کھاتے ہیں، پھر واپس گھر آتے ہیں کھاتے ہیں، کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں کھاتے ہیں، رستے میں بھی کھا لیتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے کسی سے یہ سوال سنا ہے کبھی کہ بھئی کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے؟ کھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں، اطباء بھی بتا رہے ہیں اس وقت نہ کھائیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، اس وقت کھائیں پھر بھی اس وقت نہیں کھا رہے ہیں، اتنا کھائیں اتنا نہ کھائیں پھر بھی اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں. کیوں؟ حوالہ دلیل ایک ہی ہے، کلو وشربو. جب اللہ نے کہہ دیا کھاؤ اور پیو تو کھا رہے ہیں. بھئی جب یہاں پہ آزادی ہے تو صلو علیہ وسلمو میں آزادی کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلات پڑھو اور سلام پڑھو، تسلیم اور پڑھتے ہی جاؤ، اس لیے کہ تمہارا رب اور فرشتے وہ نبی پاک کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اس لیے تم بھی پڑھتے رہو اور بھیجتے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں بھی آئے، درود پاک پڑھنا اس کو اپنے اوپر لازمی سمجھ لیں، ضروری سمجھ لیں. نماز ہم نے پڑھی ہے، بار بار انہی باتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نماز جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ بلا شبہ ہیں بھی، لیکن اسی کو ہی عبادت سمجھا جاتا ہے. اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں مقابل کر کے درود شریف سے، تاکہ صحیح طرح سے سمجھ آئے. نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ نماز قبول ہو گئی ہے. زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے. آپ نے حج ادا کیا، کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا، کوئی دلیل کوئی رسید آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کی یہ عبادتیں قبول ہو گئی ہیں. واحد عبادت، واحد ذکر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر درود شریف ہے. جب بھی پڑھو گے فوراً قبول ہو جائے گا. اگر کسی بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ بندہ درود شریف پڑھے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، دعا کرے، دعا ختم کرے، پھر درود شریف پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے وہ دعا ڈائریکٹ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور جس دعا کے شروع میں یا آخر میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمانوں کے درمیان معلق رہ جاتی ہے، وہ دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر تیسرے شخص کا دوسرے شخص کا یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں رزق بھی حلال کماتا ہوں، خود بھی حلال کھاتا ہوں، اولاد کو بھی حلال کھلاتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم میں سے آج تک کوئی امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس اس غرض سے گیا ہی نہیں کہ مجھے بتائیے میں نے اپنے رب سے مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے صرف یہ تو سن لیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہم نے یہ تو قرآن میں پڑھ لیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کائنات کے اندر اور کوئی چیز تمہارے اتنی قریب نہیں ہے جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ تم سانس لیتے ہو تو وہ بھی سانس جو ہے اس سانس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، لیکن ہم نے دعا کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے، ایک صحابی آئے، مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں نہیں نماز ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے نا صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے یہ جو غلطیاں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بتائی تھی ہم میں سے اکثر کے اندر یہ ہوں، یا ہمیشہ ہوں یا کبھی کبھی ہوتی ہوں۔ وہ غلطی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو آہستہ آہستہ آرام سے پڑھو، اپنے سر سے کوئی بوجھ نہ اتارو کہ آیا مسجد میں تیزی سے نماز ادا کی، جب تیزی سے بندہ ادا کرے گا وہ کیا نماز ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ تو ایک طوطے کی طرح رٹا ہوا کلمہ ہے جو پڑھ کے اور سنا کے بھاگ کے بندہ جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ہر رکن کو تعدیل کے ساتھ، تعدیل ارکان فرمائے حدیث مبارکہ میں کہ آرام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھو، آرام سے پڑھو، رکوع کے اندر جاؤ رکوع کی تسبیح آرام سے پڑھو، کھڑے ہوتے ہو پھر سجدے میں جاتے ہو آرام سے تسبیح پڑھو، پھر اٹھتے ہو سجدہ کرتے ہو آرام سے، تشہد میں بیٹھتے ہو آرام سے تشہد پڑھو، سلام کرتے ہو آرام سے سلام کرو، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے پھر بھی میں اس سے ناراض رہتا ہوں، ایسا بھی میرا بندہ ہے جو میری عبادت کرتا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں، عبادت بھی اچھی کرتا ہے، مجھے اس کی عبادت بھی پسند ہے لیکن میں پھر بھی اس سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ میری عبادت ادا کرے اس پہ لازم ہے کہ مجھ سے کچھ مانگے بھی ضرور۔ جب میرا بندہ میری عبادت ادا کرے، میری نماز پڑھے، میری راہ میں زکوٰۃ دے، میرے لیے میرے گھر کا طواف کرے، میرے لیے خود بھوکا رہے، روزہ رکھے، پھر وہ اس عبادت کو بجا لانے کے بعد مجھ سے مانگے۔ وہ لوگ جو عبادت تو بڑی اچھی کرتے ہیں، مجھے ان کی عبادت بھی پسند ہے لیکن میں پھر بھی ان سے ناراض ہوں، وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اندازہ کیجئے دنیا کے بادشاہ وہ یہ کہیں گے یہ بندہ مانگے لیکن کم ہی مانگے، ایک بار مانگے بار بار نہ مانگے۔ یہ صرف اس رب کی بادشاہت ہے، اس رب کی ملکیت ہے کہ جو کہتا ہے کہ بندہ بار بار مانگے اور مانگتا ہی جائے۔ بندہ جب رب تعالیٰ سے مانگتا جائے گا رب تعالیٰ عطا کرتا جائے گا۔ انسان کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ میری دعا قبول نہیں فرماتا، میری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میں کس لیے دعا کروں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے
رب تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے. دعا مطلب پکار. رب تعالیٰ اس کی ندا کو، اس کی پکار کو سنتا ہے. رب تعالیٰ جب اس کی پکار سنتا ہے، اس کی عبادت بھی پسند آئی ہے، اس کی آواز بھی پسند آئی ہے، اس کی پکار بھی سچی ہے، اس کی حاجت بھی سچی ہے. لیکن رب تعالیٰ کو اس کی آواز کے اندر بڑا پیار ملا ہے. رب تعالیٰ کو اس کی آواز بڑی پسند آئی ہے، اس کے مانگنے کا انداز بڑا پسند آیا. اس کی عاجزی، اس کی انکساری، وہ رب تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے. رب تعالیٰ فرشتے دے رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کہتا ہے رہنے دو، ابھی نہیں اس کو دینا، ابھی اس کو اور مانگنے دو مجھ سے. ہم کیا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہماری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ہم کس لیے رب سے مانگے؟ رب تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ہر عمل کے پیچھے کروڑ حکمتیں ہیں جو انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں. اب یہ بات تو نبی پاک نے ہمیں بتا دی، ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے رب تعالیٰ کے ہر عمل میں حکمتیں ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی پکار مجھے بڑی پسند ہے، اس کو ابھی نہ دو. اس کا انداز مجھے بڑا پسند ہے، اس کو ابھی نہ دو. اس کی سچی پکار ہے، اس سے ضرورت بھی ہے. اس کا صبر مجھے بڑا پسند ہے، اس کو ابھی نہ دو. اس کی عاجزی مجھے بڑی پسند ہے، اس کو ابھی نہ دو. کیا پتہ رب تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہم مانگتے رہیں پھر بھی رب تعالیٰ نہ دے. اور یہ اتنی بات نہیں کہ یہاں پہ بات ختم ہوگی، ہم نے دعا کی، رب تعالیٰ کو پسند آ گئی، رب تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ دیا، ختم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کل قیامت کے روز قطار میں کھڑا ہوگا، حساب کتاب کی قطار ہوگی. جب اس کی باری آئے گی تو اسے کہا جائے گا یہ یہاں سے لے کر وہ وہاں تک یہ سارے پہاڑ تمہاری نیکیوں کے پہاڑ ہیں، یہ سارے پہاڑ تمہاری نیکیوں کے پہاڑ ہیں. وہ شخص کہے گا یا رب العالمین، یا الہ العالمین، میں اتنا نیک تو کوئی نہیں تھا. فرشتوں کو کہے گا دیکھ لے دوبارہ سے، کہیں یہ میرا ہی نام آیا مال ہے، میں نے تو زندگی میں اتنی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، نہ اتنی بڑی کوئی نیکی کی، غریب بندہ تھا، اتنا بڑا عمل کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی عبادت کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ اتنی زیادہ میں نے نیکیاں کی، درمیانی سی میں نے زندگی گزاری ہے، اچھے عمل بھی کیے ہیں، برے عمل بھی کیے ہیں. دیکھ لیں یہ کسی اللہ کے نیک بندے، پارسا، متقی، زاہد، عابد، یہ ان کا نامہ اعمال ہوگا، یہ ان کی نیکیاں ہوں گی. فرشتے کہیں گے نہیں یہ تمہاری نیکیاں ہیں. وہ کہے گا مجھے بتایا تو جائے یہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسی ہیں. تو فرشتے اس کو بتائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو رب تعالیٰ سے کرتا تھا، رب تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا تھا. یہ وہ ساری کی ساری دعائیں ہیں تو دنیا میں رب تعالیٰ سے کرتا تھا، رب تعالیٰ نے تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا. وہ ساری کی ساری نیکیاں بڑھتی رہیں، بنتی رہیں، دعائیں گٹھی ہوتی رہیں. تو نے اتنی دعائیں کی رب تعالیٰ سے، اتنی دعائیں کی، یہ دیکھ لے یہ ساری کی ساری دعائیں پہاڑوں جیسی ہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ضائع ہوگی. مانگنے کا طریقہ سیکھیں، رب تعالیٰ سے مانگنے کا انداز کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، گھر میں پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، پھر رب تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کرنے کا انداز بتا دیا نا. ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں، وہ مالک ہے ہمارا، جب چاہیں اس سے مانگ سکتے ہیں، اس نے دینا ہے ہمیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، کیوں؟ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، پھر رب تعالیٰ سے دعا کرو. ایک تو صدقہ مل جائے گا، پھر رب تعالیٰ سے پکار بھی ہو جائے گی. رب تعالیٰ وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ بیماری سب کچھ دور فرما دے گا. یہ ہے انسان، وہ ہے مالک، وہ رب ہے، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے. اس نے تو پتھروں کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دیا ہوا ہے. ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. رب تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ہمارے ساتھ پیٹ کو لگا دیا، پھر ہمارے ساتھ اولاد کو لگا دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو مال ہے نا اس پیٹ کے لیے جو تم کماتے ہو، اور یہ اولاد ہے نا جس کے لیے تم مال کماتے ہو، جس کی محبت تمہارے دل میں میں نے رکھی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ.
یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ دیکھنا مال بھی کمانا، اولاد بھی اکٹھی کرنا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، لیکن کبھی اولاد کی محبت میں، کبھی مال کی محبت میں مجھ سے دور نہ ہو جانا، مجھ سے رشتہ بنائے رکھنا، مجھ سے قربت بنائے رکھنا، اور میرا ذکر، میری عبادت کرتے رہنا، پھر میں تمہاری مال کے اندر بھی اور تمہاری اولاد کے اندر بھی برکتیں برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بندہ ہونے کے فرائض کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی عبادت حق طریقے سے بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔